إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ الحج کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور بات ہماری جو اس سلسلے میں پہنچی ہے، حج سے متعلق جو بنیادی باتیں، تمہیدی باتیں تھیں، وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب حج کیسے کریں گے، عمرہ کیسے کریں گے، حج اور عمرے کے جو احکام ہیں، ان احکام کا سلسلہ آج کے اس درس سے شروع ہوگا۔ تو پہلے آپ کے سامنے تو یہ بات آ چکی ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو میقات متعین ہے چاروں طرف سے، تو جس جہت سے بھی اور جس جو ہے ڈائریکشن سے بھی آدمی مکے کو جاتا ہے تو اس کے ڈائریکشن میں ان جگہوں میں سے جو جگہ بھی پڑے تو وہاں سے اسے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو عمرے کا احرام باندھتا ہے، حج کرنے جا رہا ہے تو حج کا احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنے سے مراد تو احرام کا کپڑا پہن کر کے حج یا عمرے کی نیت کرنا، یہی احرام باندھنا ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو اگر عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اسی میقات سے جو ہے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کے احرام کا کپڑا پہن لیا، اور اگر یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے احرام کا کپڑا، عورتوں کے لیے تو جو ہے جو عام کپڑا وہ پہنتی ہیں وہی کپڑا پہن سکتی ہیں، وہ صرف ان کے چہرے کا پردہ اس وقت نہیں رہتا ہے۔ تو احرام کے لیے کپڑا پہن کر کے، احرام کا جو مخصوص کپڑا ہے، کوئی مخصوص کپڑا تو نہیں ہے، وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے آ چکی، بس یہ ہے کہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، مردوں کے حق میں یہ بات ہے، تو وہ کپڑے نکال کر کے احرام کی چادریں لپیٹنا، اور ساتھ میں اب حج یا عمرہ جس کے لیے بھی جا رہے ہیں اس کی نیت کرنا ہے، حج یا عمرے کی نیت۔ تو یہ حج اور یا عمرے کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی عبادت کے لیے نیت تو شرط ہے، نیت تو ضروری ہے، اور نیت ہی پر عمل کا دار و مدار بھی ہوتا ہے۔ اس کی صحت اور عمل کا صحیح نہ ہونا، یہ دونوں نیت پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو نیت تو ضروری ہے، نیت کے ضروری ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیت جیسے نیت چونکہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو جیسے دوسری عبادات میں ہوتا ہے، وضو کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں خیال ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، غسل کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں غسل کر رہا ہوں، اور جنابت سے پاکی کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو یہی جو ہے نیت، یہی ارادہ، اسی کا نام جو ہے نیت ہے، اور زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہی مسئلہ نماز کا بھی، یہی مسئلہ روزے کا بھی، یہی مسئلہ زکوٰۃ کا بھی، تو حج کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ نیت تو خیر دل سے ہوتی ہے، جو وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے،
لیکن حج اور عمرے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کو باقاعدہ لبیک کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کہا بھی جاتا ہے۔ دل میں جو ارادہ ہے، نیت ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں آواز کے ساتھ یہ کہا بھی جاتا ہے۔ تو عمرے کا احرام ہو تو کہتے ہیں اللہم لبیک عمرۃ، اور اگر جو ہے حج کا احرام ہے تو کہیں گے اللہم لبیک حجا۔ اور عمرہ اور حج اگر دونوں ہے، جیسا کہ آپ جو ہے پڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرنی پڑتی ہے، تو کیونکہ وہ بیچ میں حلال نہیں ہوتے ہیں تو اسی احرام میں باقی رہنا ہوتا ہے، تو اس کی نیت یہیں سے کرنی ہوتی ہے۔ اور لبیک جب پکارتے ہیں تو ایسے کہیں گے شروع میں اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ۔ تو عمرہ اور حج دونوں ذکر کیا جاتا ہے یہ حج قران میں۔ حج افراد میں صرف کہیں گے اللہم لبیک حجا۔ اور حج تمتع کرنا ہو، یا یہ کہ عام دنوں میں جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کرنے جائیں تو عمرہ کرنے کے لیے بھی جب احرام باندھتے ہیں تو یہی کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک عمرۃ۔ تو یہ زبان سے بھی کہا جاتا ہے یہاں پر، ویسے تو جو نیت ہے وہ دل میں ہی رہتی ہے، لیکن زبان سے یہ لبیک تلبیہ یہ پکارا جاتا ہے اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک حجا، اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ۔ تو یہ نیت وہیں میقات سے ہوتی ہے، اور یہیں سے احرام کے احکام بھی شروع ہوتے ہیں۔ پہلے احرام کے احکام نہیں ہوتے، پہلنے آدمی کپڑا الگ بات ہے، لیکن احرام کے احکام کی شروعات نہیں ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اور یہیں سے اب احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں اور حج کے احکام یا عمرے کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں وہ تلبیہ پکارنے کا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی احرام جو ہے، اب احرام کی پابندیاں تو ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر رہیں گی ہی، اور اسی کے لحاظ سے حاجی یا جو حج کے لیے گیا ہے، جو عمرے کے لیے گیا ہے، اس کو پابندیاں جو ہے پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اسی کے لحاظ سے رہنا پڑتا ہے۔ لیکن عمل کے لحاظ سے اب اسے تلبیہ پکارنا ہوتا ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہی میقات سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ مدینے سے جا رہے ہیں تو ذوالحلیفہ میں احرام وغیرہ سے جو ہے فارغ ہو گئے، کپڑا وغیرہ پہن لیا، نیت کر لیا، اور اللہم لبیک حجا یا لبیک عمرۃ یا اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ کہہ دیا، تو اب یہاں سے اس کے حج کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اب اس کو تلبیہ پکارنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے اور تلبیہ کا حکم کیا ہے؟ عام طریقے سے اہل علم کی رائے، جسے جمہور کی رائے کہا جاتا ہے، کہ تلبیہ پکارنا یہ سنت ہے، یعنی حنابلہ کی رائے یہی ہے، اور صحیح قول شوافی کے یہاں بھی جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اس کے لحاظ سے ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ یہ کیا ہے، سنت ہے، یہ تلبیہ پکارنا یہ سنت ہے۔ جبکہ اہل ظاہر اور جو ہے بعض دوسرے مذاہب والے، جیسے فقہ حنفی میں بھی یہ بات ہے، فقہ مالکی میں بھی یہ بات ہے کہ یہ واجب ہے، تلبیہ پکارنا یہ واجب ہے۔ تلبیہ پکارنا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے کلمات ہیں اور مشہور یہی کلمات ہیں، ورنہ بعض صحابہ سے تھوڑے کلمات زیادہ بھی آئے ہوئے ہیں اور تھوڑا بہت تبدیلی بھی ہے اس میں، تو بعض جو ہے صحابہ سے تھوڑے الفاظ اس میں زیادہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن عام طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز آئی ہے، جو حدیث میں ہے، حدیث میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
कान इदस्तवत बिही राहिलतुहु काइमतन इंद मस्जिद ज़िल हुलैफा अहल्ल फ़क़ाल अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क लक ला शरीक लक। तो ये अल्फाज हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबिया में पुकारे हैं। तो ये सही बुखारी और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। बाज़ सहाबा से बाज़ अल्फाज ज़्यादा भी मिलते हैं, जैसे खुद अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये खुद भी इन अल्फाज के साथ ये भी उनसे साबित है कि वो कहते थे लब्बैक लब्बैक व सअदैक वल खैरु बियदैक वर्रग़बा व इलैक वल अमल। तो ये अल्फाज खुद जो है अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से बात आई है कि वो ये अल्फाज जो है और उसमें ज़्यादा करते थे और ये इन अल्फाज के साथ वो तलबिया पुकारा करते थे। तो मैंने आपसे कहा इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, कुछ अल्फाज ज़्यादा आए हैं। बाज़ दूसरे सहाबा से भी इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं कि वो लोग जो है तलबिये में इस तरह से अल्फाज जो है कुछ बढ़ाते थे और ज़्यादा जो है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ आई हुई है उससे ज़्यादा अल्फाज उनसे जो है ज़िक्र किए गए हैं, उनसे आए हुए हैं जी। तो अब ये मसला होता है, जमहूर इसी बात के कायल हैं कि तलबिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्फाज साबित हैं उसी पर इक्तिफा किया जाए, यही बेहतर है और उतना ही तलबिया में पुकारा जाए, वही अल्फाज कहे जाएं, यही बेहतर है। और इसमें कोई शुबहा नहीं है कि अफजल तो यही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज तलबिये में कहा करते थे। लेकिन फुक़हा में से बहुत से लोग इस बात की तरफ गए हैं कि अगर उसमें कुछ अल्फाज ज़्यादा हो जाते हैं जो उसी तौहीद के माना पर होते हैं, क्योंकि इस तलबिये को तलबियतुत तौहीद भी कहा जाता है, तौहीद का कलिमा भी कहा जाता है, तो उसी माने में हो और उससे जो है अलग ना हो तो उस ज़्यादती में कोई हरज नहीं है। ये भी जो है बाज़ फुक़हा इस बात के कायल रहे हैं और बाज़ फुक़हा इस बात के भी कायल रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा करता है तो ये अच्छी चीज़ मकरूह है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज में और कोई लफ्ज़ बढ़ाने को मकरूह समझते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से भी एक राय इस तरह की आई हुई है। तो मैंने आपसे कहा कि अल्फाज को जितने अल्फाज साबित हैं वही अल्फाज और उन्हीं अल्फाज में तलबिया पुकारा जाए, तो मैं समझता हूँ कि यही सबसे बेहतर शक्ल है। उसकी जायज़ होना अलग मसला होता है, चूँकि बाज़ सहाबा से ये चीज़ आई हुई है, तो अगर उसके लिहाज से कोई अगर बाज़ अल्फाज ज़्यादा करता है जो सहाबा से चीज़ें आई हुई हैं, उसके लिहाज से अगर कोई शख्स वही अल्फाज जो बाज़ सहाबा से मरवी हैं उन अल्फाज में अगर कोई तलबिया पुकार लेता है तो हम इसको हराम तो नहीं कह सकते, लेकिन नाजायज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है हम उस पर ही इक्तिफा करने को बेहतर समझते हैं, उसी को अफजल समझते हैं। और आज तकरीबन जो है उम्मत के लोगों का उसी पर अमल भी है। ये अलग बात है कि लोग जो है उसको जायज़ समझते हों फ़िक़ही लिहाज से और फ़िक़ही किताबों में वो चीज़ें मौजूद हों, लेकिन अमल की जहाँ तक बात है आप जाएंगे तो देखेंगे कि अब आम तरीके से तो लोग अरबी ज़बान जानते नहीं हैं, जो जाते हैं हज उम्रे के लिए, और अरब कंट्री से जो आते हैं तो वही लोग जानते हैं अरबी, और उनकी अरबी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई लफ्ज़ ज़्यादा करें तो हम यकीन के साथ कह सकें कि हाँ वाकई जो है अरबी ज़बान के लिहाज से इसमें कोई मसला नहीं है। उनकी अरबी भी तो ऐसी है कि वो कुछ अलग ही अरबी लगती है, किताब व सुन्नत की अरबी तो कहीं लगती ही नहीं है। तो वो कुछ अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे ना तो वही मसला हो जाएगा कि बाज़ मरतबा जो है ये जब ये लोग दुआएं देते हैं किसी को
تو ان کی دعا سن کر کے، ان کے لہجے کی وجہ سے کبھی کبھی لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے، حالانکہ دعاؤں وغیرہ میں ہنسی نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ ایسی زبان ہو گئی ہے۔ عرب کنٹریز کے لوگوں کی زبان، عربی زبان بہت خراب زبان ہے، اور وہ صحیح عربی زبان نہیں استعمال کرتے ہیں، بالکل نہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کی جو وہاں کی مقامی زبانیں ہیں، جو ہے مقامی زبانیں، وہ تو بالکل ہی جو ہے، آپ اگر عربی زبان سیکھے بھی ہیں تو جلدی آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ وہ کہتے کیا ہیں، جب تک ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور اس لہجے کا آپ کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ فصیح عربی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں۔ ان سے عربی سیکھنا جو ہے وہ ذرا دور کی کوڑی ہی ہے، وہ خود عربی زبان صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو وہ سکھائیں گے کیا؟ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، اسی لیے اب آج کل یہ چیزیں تو نہیں ہوتی کہ کوئی کرے، کوئی باقاعدہ یاد کرے گا تبھی کہے گا۔ تو اب یاد ہی کرنا ہے، تلبیہ پکارنے کے لیے تلبیہ کے کلمات کو یاد ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ وہ کلمات یاد کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے کلمات پکارا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ وہی کلمات پکاریں۔ تو اسی لیے لوگ بہرحال یاد کرتے ہیں تو یہی، اور جو یاد نہیں کر پاتے ہیں لکھ کر کے لے جاتے ہیں، یا دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ کر کے پڑھتے ہیں تلبیہ، تو وہ بھی بہرحال اتنا ہی جو ہے پڑھتے ہیں، یہی طریقہ بھی ہے۔ اس لیے اب اس مسئلے میں زیادہ کچھ پریشانی کی بات نہیں رہ گئی ہے۔ تو تلبیہ کی جو کلمات ہیں، اس کا معنی کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، تو میں اگر کبھی مجھے تربیت کے لیے بلایا جاتا ہے تو میں اصل میں انہی چیزوں پر زیادہ زور دیتا ہوں۔ حج یا عمرہ کرنے والے کی تربیت، آپ چاہے احکام ان کو کتنا بھی بیان کر دیں، چاہے بورڈ پر چاہے جو ہے نقشے میں دکھا دیں کہ یہ جگہ ہے، یہاں سے آپ ایسے جائیں گے، اور وہاں جائیں گے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ احکام سیکھنا اصل میں پہلے ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ درست چل رہے ہیں تو اس میں آپ سیکھیں گے تو ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اس طرح سے سیکھے ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں وہاں پر تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کا درس دیتے رہتے ہیں نا، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو وہ عملی چیز ہے، جب تک وہ عمل نہ کر لیں تب تک پریشانی رہتی ہے وہ۔ تو اس کے یہ جو تربیت کے پروگرام مختلف مسجدوں میں اور مختلف جمعیتوں اور جماعتوں کی طرف سے حج تربیتی پروگرام کے نام سے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور لوگ کرتے کراتے ہیں یہ پروگرام، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان پروگراموں میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ حج یا عمرے میں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہو جانا چاہیے، اسی لیے جو ہے حدیث میں جو اس کی فضیلت ہے کہ ایسا لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہو رہا ہو، یعنی حج یا عمرہ اس کی زندگی کو اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے کہ اب اس کی نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے، حج کرنے میں یا کہیں عمرہ کرنے میں؟ یہ زیادہ حج کی بات ہی ہے، حج کے بارے میں چونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ ایسا لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو رہا ہو۔ تو یہ چیز کیوں ہوتی ہے نا کہ آپ جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو جو اس کے احکام ہیں، جو اذکار ہیں، جو پڑھتے ہیں زبان سے، جو کہتے ہیں زبان سے، اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پورے مناسک حج کو پورے شعور کے ساتھ ادا کریں، تو یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ احکام اور یہ مناسک اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر واقعی معنی میں اس پوری سوچ کے ساتھ اگر وہ حج یا عمرہ کرتا ہے تو یقیناً یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تلبیہ پکارتے ہیں، تلبیہ تو چونکہ اس وقت اتنی کثرت سے لوگ پکارتے رہتے ہیں، ہر کوئی پکارتا بھی ہے، اور جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور حج اور عمرے کے لیے نہیں گئے، وہ بھی ٹی وی وغیرہ پر مختلف جگہوں پہ یہ تلبیہ کے کلمات تو بڑی کثرت سے سنتے ہیں، لیکن تلبیہ کے ان کلمات میں پیغام کیا چھپا ہوا ہوتا ہے، عہد کیا ہوتا ہے، وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری۔ زبان سے کلمہ ادا کرنا یہ اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری اس کلمے کی تہ تک پہنچ کر کے ہم کہہ کیا رہے ہیں، یہ ذکر کیا ہے، اس کو جاننا ہوتا ہے۔ تو میں اسی طرح کی چیزوں پر زیادہ زور دیتا ہوں جب جو ہے اس طرح کے کسی پروگرام میں کبھی کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور مناسک حج ہیں کیا،
اس کے مقاصد کیا ہیں، انہی چیزوں پر جو ہے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اس شعور کے ساتھ آپ حج کیجئے، عمرہ کیجئے۔ بقیہ احکام تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اور موٹی موٹی چیزیں آدمی اس کو خیال میں رکھے تو کافی ہے، اور جو گہرائی کی باتیں ہیں ڈیفٹ میں جا کر کے تو وہ پھر اس طرح کے دروس سے حاصل ہوتی ہیں، کوئی ایک دن کے گھنٹے 2 گھنٹے کے تربیتی پروگراموں سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک، سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ، اس کے علاوہ بھی مختلف دعاؤں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن لبیک عربی زبان میں اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ لبیک لبیک۔ آج کل عربی مدارس میں پڑھنے والے بچے بھی کبھی حاضری ہوتی ہے نا، پریزنٹ جیسے کہتے ہیں کہیں، اور جو ہے یس سر بولتے ہیں بعض جگہوں پہ انگلش میں، تو بعض جگہوں پہ کچھ اور بھی بولتے ہوں گے، تو ایسے ہی جو ہے یہ عربی والے کہیں حاضر بولتے ہیں، کہیں جو ہے لبیک بولتے ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے وہ بھی بولتے ہیں، تو وہ لبیک بولتے رہتے ہیں مدرسوں میں حاضری کے ٹائم میں جب بچوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک یہ اصل میں عربی زبان میں یہ تثنیہ کہا جاتا ہے اس کو، لبیک یہ تثنیہ ہے۔ لبا یو لبی جو ہے یہ تلبیہ، اس کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں فعل کا، اور اس کے لیے جو فعل استعمال کرتے ہیں کہ تلبیہ پکارا یہ کہنا ہو تو کہتے ہیں عربی میں لبا یلبی تلبیۃ۔ اور جب لبیک کہا جاتا ہے تو لبیک کا معنی کیا ہے، اور عربی زبان میں یہ کس کلمے سے لیا گیا ہے، اس کی پوری جو ہے تفصیل کیا ہے، اس سلسلے میں اہل زبان کی 5 رائے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب تک تو آپ یہ مسائل پڑھا رہے تھے، اب جو ہے لینگویج کے لحاظ سے، ہاں عربی زبان میں لینگویج کے لحاظ سے بھی مختلف کلمات کے جو لینگویج کے ماہرین ہیں، آج کے دور کے نہیں، پرانے اسی زمانے کے، جبکہ جن کی زبان باقاعدہ جو ہے دلیل مانی جاتی تھی، پروف مانی جاتی تھی، اس وقت کے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ لبیک کے لفظ کے تعلق سے ان کے یہاں 5 جو ہے رائے پائی جاتی ہے۔ پہلے میں وہ معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لبیک۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ لبیک یہ ماخوذ ہے عربی زبان کے لفظ الب، الب فلان بالمکان، الب فلان بالمقام، ای اذا اقام فیہ، یقال الب فلان بها فی هذا المکان، ای اقام فیہ۔ تو اس وقت اب میں وہ عربی میں نکلنے لگے تھے الفاظ، تو اس طرح سے البا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اقامہ کے ہوتے ہیں، اقامہ کے معنی ٹھہرنا کہیں پر۔ تو لبیک کا معنی کیا ہے؟ اقامہ کا ہو گیا، اقامہ کا مطلب ٹھہرنا۔ تو اس طرح سے لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک کا لفظ ہی اس پہ بڑی کثرت سے آیا ہوا ہے نا، یعنی زیادہ یہی لفظ آیا ہوا ہے اس پورے جو ہے تلبیے میں، تلبیے کے کلمات میں، تو لبیک کے لفظ کو ہی اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو لبیک کا ایک جو ہے اہل زبان کے جو اقوال ہیں ان میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ البا سے لیا گیا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الب بالمکان اذا اقام فیہ، جب کوئی شخص کہیں ٹھہر جاتا ہے، اقامت کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے لیے عربی میں یہ لفظ البا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے اب معنی کیا ہوا؟ لبیک اللہم لبیک، اس میں جو وہ معنی سمجھنا ہے نا ہم کو، اسی لیے تو ہم یہ پورا جو ہے عربی زبان کے لحاظ سے اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو لبیک کا معنی ہوگا کہ بندہ کہتا ہے اپنے رب سے کہ انا مقیم علی طاعتک اللہم، یا اللہ لبیک کیا ہے معنی؟ انا مقیم علی طاعتک اللہم، یا اللہ، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری اطاعت پر
باقی رہوں گا۔ اقامتن بعد اقامت، یہ تثنیہ بھی ہے، 2 مرتبہ اس میں آتا ہے، بڑی تاکید ہو جاتی ہے پھر اس میں، یعنی میں تیری اطاعت پر، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تیری اطاعت پر باقی رہوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لبیک اللہم لبیک، تصور کیجئے گا معنی لبیک، اب بولیے لبیک، کیا ہے، کیا عہد کرتا ہے بندہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ سے، ابھی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، ابھی سے عہد کیا کر رہا ہے، انا مقیم علی طاعتک۔ جب ہم اس معنی کو لیتے ہیں تو ہوتا ہے انا مقیم علی طاعتک، میں تیری اطاعت پر قائم رہوں گا، ٹھہرا رہوں گا، تیری نافرمانی کی جرات اب نہیں کروں گا۔ اب تک تو پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں ہو چکی، کیسے زندگی بسر ہو چکی، لیکن اب میرا عہد ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، کہ میں تیری اطاعت پر قائم رہوں گا۔ یہ ہوا لبیک کا معنی، پہلا قول یہ اہل لغت کا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لبیک کا لفظ اجابہ کے معنی میں ہے، الاجابہ، لبیک یہ کس کے معنی میں، تو تثنیہ کا لفظ ہے اصل لبیک عربی زبان میں، تو یہ تثنیہ کا لفظ یہ اجابہ کے معنی میں ہے۔ لب یہ لفظ یہاں پر اجابہ کے معنی میں، اجابہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یہ الاجابہ، قبول کرنا، اسی سے جب آپ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں تو عربی میں اس کو اجابہ کہا جاتا ہے، اور حدیثوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اجابہ اصل جواب دینے کا معنی ہوتا ہے، اس میں جواب دینا کیا ہے، وہی جو دعوت دی گئی ہے اسے قبول کیا، اس کا جواب دیا، یعنی اس کو قبول کیا ہے۔ تو اس لیے لبیک کا یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ تثنیہ کا لفظ اس کا معنی ہوگا کہ بندہ کہتا ہے اجابتی لک یا اللہ اجابتاً بعد اجابہ، کہ میں اے میرے رب، اے میرے اللہ، تیری دعوت پر میں لبیک کہہ رہا ہوں، تیری دعوت کو میں نے قبول کیا ہے، اور تیری دعوت کو قبول کر کے میں تیرے گھر پہ حاضری دینے جا رہا ہوں، تیرے گھر پہ حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ دوسرے میں کیا ہے، تصورات کیا ہے، وہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھائیے، وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ، لوگوں میں آپ حج کا اعلان کر دیجئے کہ لوگ حج کے لیے آئیں، اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آئیں۔ یہ اعلان تھا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا اعلان کرنے کے لیے، اور وہی اعلان رہتی دنیا تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو جب بندہ عمرہ یا حج کا ارادہ کر کے اب احرام میں ملبوس حج یا عمرے کا ارادہ کر کے اب وہ میقات سے آگے بڑھتا ہے، تو ابھی سے اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تو نے مجھے بلایا ہے اور اعلان کروایا۔ اعلان جو ہے نا، دعوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سب کے لیے دعوت، تو مسجدوں میں اعلان کر دیتے ہیں بھائی اتنے لوگ ہیں، سب کے سب نکاح میں شرکت کریں، ایک دعوت یہ ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو حج کی دعوت کیا ہے، سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، اور اسی دعوت پر لبیک کہنا، یعنی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے میں اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ دوسرے معنی کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ لبیک کا معنی کیا ہے، الاجابۃ بعد الاجابہ، اور اسی لیے آپ یہاں ہندوستان، ہمارے اس ملک میں اردو داں طبقے میں جو اردو جاننے والے لوگ ہیں نا، ان کے یہاں
بڑی کثرت سے یہ بات سنتے رہتے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے سن کر کے یہ باتیں کہتے رہتے ہوں گے کہ بھائی حج کرنا یا عمرہ کرنا وہ تو اللہ جس کو بلا لے وہی جا سکتا ہے، جب تک وہ نہ بلائے تب تک تو ہم جا نہیں سکتے۔ تو وہ ذہنوں میں لوگوں کے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو ہم جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پہلے ہی دعوت دے رکھی ہے، اس دعوت کو قبول کرنا ہے، جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے تو اس دعوت کو قبول کر کے جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ جب کہتا ہے لبیک تو اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہی ہے کہ اجابتاً بعد اجابہ، اے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اسے قبول کیا ہے اور میں حاضر ہو رہا ہوں، اے میرے رب میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ جو ہے اللہ کا بندہ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے جو ہے دعوت پر اس کو قبول کرتے ہوئے پہنچتا ہے تو کہتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہے یہ دوسرا معنی ہوا، اور میرے خیال میں یہ دو معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دو معنی سمجھ میں آ گیا تو اب تیسرا معنی آپ کو پیش کرتا ہوں، جو بعض اہل لغت نے یعنی زبان کے ماہرین نے وہ بات ذکر کی ہے، وہ ہے کہ یہ جو ہے لفظ لبیک یہ لبن سے لیا گیا ہے، اور لب کہتے ہیں، لب لباب، لباب بھی لفظ کہا جاتا ہے، لب بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا جو خالص حصہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں لب کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے، اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لب اور لباب عربی میں معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کے خالص ہونے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تیسرا جو ہے بعض اہل جو ہے لغت اہل زبان نے یہی کہا ہے کہ یہ اخلاص کے معنی میں ہے، اور اس وقت معنی کیا ہوگا کہ بندہ کہتا ہے لبیک اللہم، معنی ہوگا اس کا کہ انا اخلصت لک الطاعت یا اللہ، اے اللہ میں نے تیرے لیے اس اطاعت کو، اس فرما برداری کو خاص کر دیا ہے، خالص تیرے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ معنی ذہن میں رہے تو اخلاص پیدا ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے لیے اخلاص کا عہد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے اس وقت اس کا کہ اخلصت لک الطاعت، اخلاص کا معنی ہوگا اس کے اندر کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف تیری اطاعت کے جذبے سے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ بندہ اسی عہد کا جو ہے بار بار اعادہ کرتا ہے، یہی عہد کرتا جاتا ہے جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بار بار یہ لفظ لبیک لبیک کہتا ہے، تو یہ تصور ذہن میں اور گہرا ہو جاتا ہے، اور اخلاص کا یہ معنی اور اخلاص کے ساتھ یہ عبادت اور اس عبادت کی ادائیگی کا تصور اور اس کا رنگ بڑا گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا جو ہے تھا قول۔ چوتھا قول اس سلسلے میں یہ ہے، جو بعض اہل لغت بعض اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ یہ لبیک لب العقل سے ماخوذ ہے۔ عربی زبان میں اول الالباب، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اول الالباب، لبن کی جمع الباب، تو لبن عقل کو کہتے ہیں، اس کا معنی لب کا جو ہے عقل بھی ہے، اسی سے الباب آتا ہے، ذوال الباب، اول الالباب یعنی عقل والے۔ تو بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ لبیک اسی سے آیا ہوا ہے، اور اس وقت کیا معنی ہوگا اس کا؟ عربی میں کہتے ہیں رجل لبیب، جب کوئی آدمی بہت ہی جو ہے عقل والا ہوتا ہے، بڑی اچھی سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے، تب جو ہے اس وقت یہ لفظ عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اور معنی کیا ہوگا اس وقت لبیک کا؟ لبیک اللہم لبیک،
تو بندہ یہ عہد کرتا ہے، اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں اس حال میں کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا ہے۔ لبیک کا معنی قلبی مقبل علیک، میں جو آ رہا ہوں دل سے آ رہا ہوں، میرا دل تیری اطاعت پہ جمع ہوا ہے، تو میں اپنے دل سے آ رہا ہوں، صرف جسم کے ساتھ نہیں آ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی بعض کاموں میں شریک ہوتا ہے، بعض کام کرتا ہے تو وہ دل سے تو نہیں کرتا، جسمانی لحاظ سے، فزیکل لحاظ سے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن اپنی عقل کے لحاظ سے، اپنے دل کے لحاظ سے وہ غائب رہتا ہے۔ تو ایسی تو بہت ساری عبادات ہم لوگ کرتے ہی ہیں، ہم جیسے لوگوں کی تو اکثر عبادات کا حال یہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو دل کہیں اور رہتا ہے، دماغ کہیں اور رہتا ہے، اور ہاتھ اور پیر جو ہے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن دل کہیں اور رہتا ہے۔ تو حج کرنے جا رہے ہیں تو بندہ یہ عہد کرتے ہوئے جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اے میرا رب، تو میرا دل پوری طریقے سے تیری اطاعت کی طرف متوجہ ہے، اور میرے رب میں دل کے ساتھ یہ حج اور عمرہ کرنے آ رہا ہوں، صرف زبان سے نہیں۔ اللہم اے اللہ میں دل سے آ رہا ہوں، انا مقبل علیک بقلبی، عربی میں کہتے ہیں اس کا معنی کہ میں اپنے دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آ رہا ہوں، کس کے لیے؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے، جو بھی نیت کیا ہے اس کے لحاظ سے وہ معنی ہوتا ہے۔ پانچواں جو ہے قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ لفظ لب کا عربی زبان میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر لبیک، یہ محبت کے معنی میں ہے، یہ لفظ محبت کے معنی میں ہے۔ تو معنی ہوگا اس وقت اللہم یا اللہ محبتی لک، اے اللہ تیری محبت تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے مجھے کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ لبیک کا معنی محبتی لک حبا بعد حب، میری تیری محبت ہے اللہ، میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے، حج کرنے، تو یہ کوئی پکنک نہیں ہے، کوئی اور جو ہے ٹور نہیں ہے یہ، بلکہ میں تیری محبت سے سرشار ہو کر کے اس جذبے کے ساتھ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے اے اللہ جا رہا ہوں۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب ہم لب کا معنی یہاں پر محبت کا کرتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ معنی بھی جو ہے کیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو ہم نے کس کے بارے میں ذکر کی آپ کے سامنے کہ لبیک کا معنی کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیے، یہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہم میں نے آپ سے کہا یا اللہ، لبیک کی وضاحت تو آگئی، بار بار یہ لفظ آیا ہوا ہے تلبیہ کے کلمات میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک، پہلے ہی جو ہے یہ بات کہہ دی گئی ہے اس میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کلمات تلبیہ کے یہ کلمات توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہیں، یاد رکھیے گا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، تینوں توحید کو تلبیہ کے یہ کلمات شامل ہیں۔ تو کیا کہا؟ لا شریک لک، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، اور یہ توحید الوہیت ہوتی ہے۔ توحید ربوبیت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی تنہا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، الوہیت کی صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ بندہ عہد کرتا ہے جب تلبیہ کے یہ کلمات کہتا ہے لا شریک لک
کہتا ہے وہ یہی کہ اسی توحید پر مجھے قائم رہنا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک۔ مکے والے، ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ مکے والے جب کرتے تھے، اور اس زمانے کے جو عرب جو ہے آ کر کے حج یا عمرہ کرتے تھے، چونکہ حج اور عمرہ یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو یہ لوگ جب جاتے تھے اور تلبیہ پکارتے تھے تو تلبیہ میں یہاں پر ایک کچھ بڑھا لیتے تھے جو شرکیہ کلمہ ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہاں پر وہ لا شریک لک الا شریک تملکہ ولا وما ملک، لا شریک لک الا شریک تملکہ وما ملک، یعنی کہتے تھے یہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے، اور اس شریک کا بھی تو مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ یعنی جس کو شریک ٹھہراتے بھی تھے یہ، اس کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ کچھ مالک نہیں ہے اس کا، کسی چیز کا۔ مالک کون ہے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک وہ نہیں ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی تنہا ہے اور وہی ہر ایک کا مالک بھی ہے۔ توحید ربوبیت ہم نے آپ کو پہلے بھی بار بار ذکر کیا اور آپ بار بار یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ مکے والوں کا جو شرک تھا وہ توحید الوہیت میں تھا، توحید ربوبیت ان کی ہم سے بھی شاید اچھی تھی۔ آج ہم لوگ جو ہے توحید کے دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری توحید ربوبیت بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اور یہ کمزوری تو بہت زیادہ ظاہر ہوئی جب آج کل حالات جو ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں پوری دنیا کے، اور بیماری کے چکر میں لوگ جو ہے کس طریقے سے اپنی توحید کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر جو ایمان ہونا چاہیے تھا، بڑی کمزور جو ہے یہ توحید رہی لوگوں کی۔ بڑا تعجب ہوا مجھے کہ یہی تو موقع ہوتے ہیں جب لوگوں کے امتحانات ہوتے ہیں، امتحان ہوتا ہے لوگوں کا ایمان، تقدیر پر ایمان، اور توحید جو ہے توحید ربوبیت، اور رب ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی جو ہے شفا دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، اور ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں۔ یہ جو توحید ربوبیت کی چیزیں ہیں میرے بھائیو، یہ کافی کمزور ہے ہمارے یہاں، اور کمزور ہیں ہم اس معاملے میں، ہمیں ماننا چاہیے۔ میں تو اکثر جو ہے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ شرک بھی پایا جاتا ہے اس توحید کو لے کر کے، توحید ربوبیت کو لے کر کے، لیکن مکے والوں کی وہ توحید بڑی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی وہ توحید، میں آپ کو تعجب ہوگا کہ لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مثال اس کی دے رہا ہوں کہ جب ابرہہ آیا مکے میں اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، تو ہاتھی لے کے آیا تھا، وہی جو ہے اسی لیے عام الفیل کہا جاتا ہے اس کو، اور ہاتھی والا واقعہ کہا جاتا ہے جو بار بار آپ سنتے رہتے۔ تو اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ ابرہہ کے لوگوں نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو ہے پکڑ لیے تھے، اپنے قبضے میں کر لیے تھے، تو عبد المطلب ہی سردار تھے اس وقت مکے والوں کے، وہ پہنچے ان کی خدمت میں، ان کی نہیں کہنا چاہیے، ابرہہ کی خدمت میں پہنچے ہو، اور پہنچ کر کے کہا کہ تمہارے آدمیوں نے میرے اونٹ جو ہے وہ ہانک کر کے لے کے آئے ہیں، میں اپنا وہ اونٹ لینے آیا۔ اپنے اونٹ کا جا کر کے مطالبہ کیا، تو ابرہہ نے کہا اس سے کہ بھائی آپ کو اپنے اونٹ کی پڑی ہے، ہم تو یہاں پورا گھر جو ہے تمہارے اللہ کا گھر بیت اللہ ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹ کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے ایک جواب دیا، وہ کیا ہے وہ جواب جو ہے وہ، یعنی وہ توحید ربوبیت کیا تھی ان لوگوں کی، ذرا وہ سوچئے گا اس کو، کہ اس نے یہ کہا کہ انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے میں ان اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌ يَحْمِيهِ، اور
بیت یعنی بیت اللہ کا رب ہے اور رب اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو یہ دیکھیے یعنی رب نے حفاظت کی بھی، لیکن یہ جو ہے یعنی الفاظ جو نکل رہے ہیں زبان سے اور جو یقین ہے، جو اس طرح کا اعتماد ہے اس کو لے کر کے، یہ تو اکثر مولویوں سے کہیں گے تو وہ تو تقریر تو کر لیتے لیکن ان کو بھی اعتماد نہیں رہتا، جو توکل ہونا چاہیے نا وہ توکل ان کو بھی نہیں رہتا۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ جو تقدیر پر ایمان اور جو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایمان کی جو چیزیں جو توحید ربوبیت میں آتی ہیں، اس میں آج ہمارے یہاں بہت کمی پائی جاتی ہے، ایمان میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے اس توحید، جس کی طرف بیان بھی بہت کم رہتا ہے۔ تو بہرحال تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہاں پر جاہلیت میں لوگ کیا پکارتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، اس میں تھوڑا شرکیہ کلمات کچھ ملا لیتے تھے، تو اس کے بعد کیا کہتے تھے، لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک شریک کے جس کا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں ہے، اس کا بھی، اس شریک کا بھی تو ہی مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے، لیکن اس کو بہرحال یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اپنے رب کے ساتھ جو ہے، اور اس کی عبادتیں کرتے رہے ہیں، یہ ان کا شرک تھا، مکے والوں کا شرک تھا۔ تو تلبیہ کے ان کلمات میں وہ یہ بڑھاتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ تلبیہ میں یہ جو توحید خالص کا ذکر ہے، یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تلبیہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شروعات ہوئی ہو، بلکہ یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس میں کچھ شرک کی آمیزش ہو گئی تھی، شرک کی ملاوٹ ہو گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اس میں سے ہٹا دیا اور خالص توحید کے کلمات کو باقی رکھا۔ تو بہرحال یہ ہم تلبیہ کے جو کلمات ہیں اس کی شرح آپ کے سامنے کر رہے تھے، پوری شرح نہیں ہوئی، آج کا وقت بھی ہو گیا ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں زیادہ دیر تک آپ کی جو ہے خدمت نہیں کر سکتا اس وقت، تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید جو ہے اس کی وضاحت آگے کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ پورے جو تلبیہ کے کلمات ہیں پورے کی شرح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، ہم نے درس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی احرام باندھا ہوا ہے اور اگر اس کو ساکس پہنے ہیں تو ساکس کو ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لیں۔ جی ہاں، ہاں ٹخنوں کے نیچے تک، جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان پر بولتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کسی کا ہاں، پہلی بات یہ بات ذہن میں بتا دوں آپ کو کہ یہ سب جوتا نہ ہو تب کی بات ہے، یہ کسی کے پاس جوتا نہیں ہے تب، ورنہ ساکس بھی جو ہے نا جسم کی مناسبت سے سلا ہوا کپڑا ہے۔ ابھی جو ہمارے ساکس ہوتے ہیں یہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے ہیں، جس کا پہننا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ یہ کب ہے، یہ جو چمڑے کے ہوتے تھے اس زمانے میں، جسے عربی میں خف کہا جاتا ہے، تو وہ جوتے کے حکم میں ہو جائے گا جب اس کو ہم ٹخنے کے پاس سے کاٹ دیں گے، تو جیسے جوتا ہوتا ہے ویسے ہی وہ ایک جو ہے جوتا بن گیا، آپ سمجھ گئے، تو جی اب وہ اس کو پہن سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ جی اب بولیے۔ جی عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ساکس پہنے اور کسی کے پاس تہبہ نہیں ہے تو وہ ازار پہن لے بول کر سیان کی روایت ہے، تو اس جی کو ہاں، ہم کیسے سمجھے اس سب مقابلے سے میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہی روایت جو آپ کہہ رہے ہیں صحیحین کی روایت ہے، اور جو ہے صحیح روایت ہے، تو دونوں روایتیں آئی ہوئی ہیں، دونوں حدیثیں ہیں، اور دونوں کی تطبیق کی شکل میں نے بتائی تھی، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔
بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس جوتا نہیں ہے، یعنی اس کا اردو میں معنی کر رہا ہوں میں، تو وہ ساکس پہن لے، اس میں کاٹنے کا لفظ نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے؟ جی یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی شیخ اور جو اسی طرح سے ازار کی بات بھی ہے، جی ازار کا کہ اگر کسی کو چادر نہیں ملی ہے تو وہ جو سروال اس زمانے میں جو یہ ہوتا تھا ازار، اس کو بھی کاٹ کر کے جو ہے باندھنے کا حکم ہے۔ ویسا نہیں ہے کہ جیسے پیجامہ ہوتا ہے تو پیجامہ ہی پہن لے گا، ویسے پیجامہ نہیں پہننا، وہ چوڑے چوڑے اگر یہ ہوتے ہیں تو اس کو آپ کاٹ کر کے لنگی یا چادر کی شکل میں بنا کر کے ہی اس کو احرام کی شکل میں باندھے گا، وہی ہے اس کا مسئلہ۔ تو اب جسم کی مناسبت سے سلا ہوا کپڑا وہ نہیں رہ جائے گا، اس میں بھی کاٹنے کا حکم آیا ہوا ہے، اس کو ویسے ہی نہیں پہن لے گا وہ۔ ازار جو ہے نا، جو تہبند کے لیے استعمال کرتے ہیں، ازار تہبند، جیسے ہم سلا ہوا تہبند استعمال کرتے ہیں، اور کیرلا وغیرہ میں جائیں گے آپ تو بغیر سلا ہوا باندھ لیتے ہیں، تو بغیر سلا ہوا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی تو ہو گیا، وہ احرام کا ہے۔ اب جو سلا ہوا ہے اس کو کاٹ کر کے پھر جو ہے باندھیں گے، یاد رکھ لیجیے گا یہ۔ جیسے جو جوتے کی جگہ پر ساکس پہننے کا جو مسئلہ ہے، جوتا نہ ہو تبھی پہنیں گے، جوتا ہے تو نہیں پہن سکتے ہو، تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے۔ تو ایک روایت میں کیا ہے، کاٹنے کا حکم ہے، اور جو روایت آپ کہہ رہے ہیں اس میں کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ تو حنبلی مسلک کی ایک رائے ہے، وہ شاید جو ہے، شاید آپ نے کہیں وہی پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ زیادہ جو ہے اشکال آ رہا ہوگا، کہ وہ جو ہے حکم یہ حدیث بعد کی ہے، اس لحاظ سے پہلے حکم تھا کاٹنے کا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اب کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے بھی پہن لے سکتے، یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں تو دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے۔ تطبیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو دوسرے حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ مطلق اور مقید۔ تو جب عام اور خاص، یہ اصول فقہ کی کچھ جو ہے چیزیں ہیں، اس طرح سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو اب ایک میں کیا ہے، کاٹنے کا ذکر، اور ایک میں کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے دونوں حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہوئے، کہ جس میں کاٹنے کا ذکر نہیں ہے اس کو بھی کاٹنے والی حدیث کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یعنی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بیان کر چکے تھے کہ اس کو کاٹ دیں گے، اسی لیے آپ کو اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، تو آپ نے نہیں بیان کیا اس کو۔ تو وہ حکم بہرحال یہاں پر بھی رہے گا کاٹنے کا، اور وہی اس کے لحاظ سے مناسب حکم ہے، کیونکہ اسی صورت میں وہ جوتے کی شکل میں بن جاتی ہے چیز، وہ چمڑے کا ہوتا تھا تو اس کو پہن کر کے چلتے بھی تھے۔ آج کا یہ مت سوچیے گا کہ جو ہے اس کے لحاظ سے اب ساکس پہن کر کے بھی ہم جوتا پہن سکتے ہیں احرام کی حالت میں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساکس جو ہم پہنتے ہیں یہ جسم کی مناسبت سے سلا ہوا کپڑا ہے، جو کہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور جب کاٹ دیں گے، اور اس زمانے میں جو چمڑے کے ہوتے تھے تو وہ جوتا بالکل بن جائے، یہ چمڑے کا جو جوتا ہوتا تھا تو جوتا پہن سکتے ہیں، وہ کپڑے کے حکم میں نہیں آتا ہے اس وقت۔ تو یہ ایک بات، اسی طرح سے وہ ازار والی بات بھی یاد رکھیے گا کہ وہ کیا ہے، اس کو بھی کاٹنے کا حکم ہے، دوسری روایت میں ہے وہ، تو اس روایت کو اس روایت کے ساتھ جوڑ دیں گے اور کاٹ کر کے، وہ بھی احرام بن جاتا ہے نا کاٹ دینے کے بعد، پھر آپ کو لپیٹنا ہی رہے گا صرف اس کو، جیسے احرام لپیٹتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ ہے اصل، وہ جو ہے آپ چونکہ حنبلی مذہب کی ایک رائے ہے وہ، تو شاید آپ نے کہیں علماء حنابلہ کی جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں سے کہیں آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، تو آپ کے ذہن میں وہ سوال آیا ہو۔ لیکن صحیح بات اس میں یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو ملا کر کے دیکھیں گے، اور اس حدیث کو جس میں کاٹنے کا ذکر نہیں آیا ہے، اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ دیں گے جس میں کاٹنے کا ذکر ہے، اور یہی کہا جائے گا کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، تو ساکس اگر پہننا ہے، ساکس سے جو ہے، یہ جو ہمارے ساکس ہے نا، یہ جو ہے خف کا لفظ آتا ہے اس میں، خف جو ہے وہ چمڑے کے ہوا کرتے تھے جس کو کاٹنے کا حکم ہے، اور وہ بالکل جوتا بن جائے گا کاٹنے کے بعد۔ یہ بات تھی بہرحال، اگر آپ کے سوال واضح ہو گیا ہو تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ سوال کر، ہاں جزاک اللہ شیخ۔ جی
شیخ اگر میقات پر کوئی زبانی نیت نہ کرے، دل میں اس کی نیت تھی لیکن زبان سے وہ ادا نہ کر پائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور کیا اس کا بھی مخصوص صیغہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ نہیں، یہی لفظ آیا ہوا ہے اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرۃ، یہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے، یہی صیغہ ہے مقصود، لیکن وہ نیت تو دل میں ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نیت ہے، یہ الفاظ ہی نیت ہیں، اور یہاں زور سے کہنا جائز ہے، نیت کے یہ الفاظ زور سے کہنا جائز ہے، بقیہ اور دوسری عبادات میں جائز نہیں۔ لیکن بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ نیت تو دل ہی سے ہوگی، یہ تلبیہ کے کلمات ہیں جو زبان سے اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ زبان سے، وہ دل کی نیت کے ساتھ زبان سے یہ ادا کرتا ہے، جیسے اللہ لبیک اللہم لبیک بولتا ہے، ویسے ہی حج یا عمرے کا یہ معاملہ بھی زبان سے وہ کہتا ہے اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرۃ۔ تو یہ ہے، بہرحال یہ سب لفظی چیزیں ہیں، دل میں تو ارادہ رہتا ہی ہے، اور زبان سے آدمی یہ چونکہ کہنے کا ذکر یہاں پر آیا ہوا ہے تو زبان سے وہ کہنا ہی ہے اس کو، تو زبان سے کہے گا، اور اس کے بعد عمرہ اور حج کے لیے آگے بڑھے گا وہ۔ تو بہرحال عمل کے لحاظ سے تو ایک ہی ہوگا، یہ چاہے جو ہے ہم اس کو کہیں کہ یہ نیت کے الفاظ ہیں، یا کہیں کہ نہیں نیت تو دل سے تھی اور یہ الفاظ ادا کرنے کے لیے اس موقع پر کہا گیا ہے، تو اس طریقے سے وہ ادا کرتا ہے۔ یہ مناسک حج میں ہے، اور یہ تلبیہ کہنا اس کے لیے، اس کے بعد سنت اور جو ہے وہ فرض کی بات، میں نے واجب کی بات آپ کے سامنے اختلاف جو ہے تھوڑا سا اس کو پیش کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، میں نے ذکر نہیں کیا ہوں، کہ وہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ تلبیہ حج یا عمرے کا مسئلہ، حج یا عمرے کا مسئلہ اگر کوئی شخص ابھی اس کا طے نہیں ہے کہ کون سا حج کرے گا وہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور تھا، اس کا جو حج ہے وہ ساتھی میں کرنا ہے تو ایک ہی لحاظ سے وہ کریں گے، ایسا کچھ اگر معاملہ ہوتا ہے تو دوسرے کی نیت پر اپنی نیت کو جوڑ دینا کہ میری وہی نیت ہے جو فلاں کی ہے، جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، چونکہ اسی حدیث کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جو ہے یمن سے آئے تھے، تو دو صاحب، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے نیت کیا کی تھی، وہ کوئی حج کی یا عمرے کی اس طرح سے کر کے نہیں کی تھی، بلکہ یہ نیت کی تھی کہ احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری وہی حج کی نیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ بعد میں جب آئے ملاقات ہوئی تو پتہ لگا کہ آپ تو بہرحال حج قران کرنے والے تھے، تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو بھی حج قران کا معاملہ ہوا۔ تو یہ دوسرے کی نیت کے ساتھ ہی جوڑ دے، کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی جو نیت ہے وہی میری بھی نیت ہے، تو یہ مبہم نیت ہو گئی نا، ابھی تو واضح نہیں ہوا نا کہ عمرے کی ہے یا حج کی ہے، تو کیا اس طرح کی نیت کر کے جا سکتے ہیں کیا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ، تو بعض فقہا جو ہے اس کو خاص مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ اس موقع پر ان سے یہ چیز ہوئی، لیکن اب تو جو ہے جس کو بھی جانا ہے وہ اپنا نیت پہلے سے کر کے، اور جب بھی گزرے گا تو اسی نیت کے ساتھ جو بھی حج یا عمرہ جو بھی ہے اسی نیت کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھے گا۔ لیکن بہرحال اس کے خاص ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اب بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دو آدمی چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی میں ہم حج کریں، اور اس کے لیے اب وہ کون سا حج ان کا ہے وہ پتہ نہیں، یہ سب چیزیں کب ہوتی ہے جب آدمی سعودیہ میں ہی کہیں رہتا ہو اور اس طرح سے وہاں سے نکلا ہو، لیکن وہ جو ہے میقات سے گزرنے کے ٹائم میں دونوں الگ الگ ہو گئے ہوں۔ تو آج کل تو خیر موبائل ہے، آدمی کال کر کے پوچھ لے سکتا ہے، پہلے یہ شکل نہیں تھی تو پریشانی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اگر نہیں کوئی رابطہ ہو سکا اور وہاں سے آگے گزرنا پڑ رہا ہے کہ آگے جب بھی ملاقات ہو جائے گی تو پوچھ لے کہ انہوں نے کیا نیت کیا، کیونکہ جو ایک ہی ساتھ جو ہے رہیں گے تو ایک ہی ساتھ عمل کرنے میں آسانی رہے گی، تو ان کے جیسا ہی نیت کر لینا۔ تو یہ ایک بہرحال بات تھی، اور آپ نے جو سوال کیا اس کے لحاظ سے تو میرے خیال میں اسی پر آج کا درس ختم کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب